السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بڑا بھائی جب ساری عمر بیرون ملک میں گزار کر وطن لوٹا تو اس کی بیماری سے میری بیوی اور بچے روز تنگ ہوتے اور مجھ سے جھگڑا کرتے۔ میں نے ایک دن اپنے بیمار بھائی کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی اور اس کو سوتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر ایدی سینٹر کے سامنے پھینک کر بھاگ گیا۔ 1 مہینہ گزرا تھا، مجھے کورٹ سے نوٹس ملا، میری ساری جائیداد جو میرے بھائی کے پیسوں سے بنی تھی وہ نیلام۔ میرا نام سہیل ہے اور میری زندگی عام سے بھی عام گزرتی رہی تھی۔ غربت اور تنگ دستی کے دن میں نے بھی دیکھے اور میری ماں نے بھی اور باپ نے بھی دیکھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا گھر تھوڑا سا سہارا پکڑنے لگا، اور یہ سہارا ہمیں میرے بڑے بھائی کامران نے دیا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑے تھے اور میری زندگی کے سامنے جوانی کی دہلیز پار کر کے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے سے لگنے لگے تھے، کیونکہ غربت انسان کی جوانی بھی کھا جاتی ہے اور اس کا سکون بھی۔ میرا بھائی ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس غریبی میں جینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، اور وہی جذبہ لے کر ایک دن وہ پردیس چلا گیا۔ لیکن اس نے دبئی یا سعودیہ جیسے قریب کے ملک کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ وہ امریکہ گیا، جہاں پہنچنے کے بعد شروع میں اس نے 2-4 سال کے فاصلے پر واپس آ کر ہمیں دیکھا بھی اور اپنے آنے سے گھر میں رونق بھی ڈالی۔ لیکن پھر اچانک اس کے آنے کا سلسلہ رک گیا اور اب تقریباً 10 سال گزر گئے تھے کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں تھا۔ ان 10 سالوں میں زندگی نے ہمیں بہت سے رنگ دکھائے۔ اماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں اور ابا بھی چلے گئے اور گھر کی بڑی ذمہ داریاں میرے سر پر آ گئیں۔ اسی دوران میری شادی بھی ہو گئی، بیوی آئی تو گھر میں تھوڑا سکون اور تھوڑی رونق بھی آئی۔ اللہ نے مجھے بچے بھی دیے جو آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے۔ بھائی کامران وہیں امریکہ میں رہتے اور 2 مہینے بعد مجھے پیسے بھیج دیتے تھے۔ میں اکثر اسے فون کر کے کہتا کہ بھائی میں یہاں بے روزگار ہوں، میرے لیے بھی کچھ انتظام کرو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری ایک اچھی خاصی نوکری تھی جس سے مجھے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ملتے تھے۔ لیکن میں اس بات کا ذکر کبھی بھی بھائی سے نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے بھیجے ہوئے 7 سے 8 لاکھ روپے ہر سال بڑے سکون سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتا جاتا۔ پیسے بڑھتے گئے تو میں نے زندگی میں ایک نیا موڑ دیکھنا شروع کیا۔ میں نے ایک بہت بڑا اور شاندار گھر بنا لیا جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ اتنا سب کیسے ہو گیا۔ میں نے ایک نئی گاڑی بھی خرید لی اور جس کا خواب میں نے بچپن میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے ایک کاروبار میں بھی کچھ پیسے لگا دیے اور وہاں سے بھی ماہانہ آمدنی آنے لگی۔ اب تو گھر میں ہر چیز مکمل تھی، بیوی اور بچوں کو بھی جو چاہیے تھا ہوتا تھا، میں فوراً ہی لا دیتا تھا۔ میری زندگی سکون میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر دن اطمینان سے گزرتا جا رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اب کوئی پریشانی باقی نہیں رہی۔ پھر ایک دن ایک فون آیا اور میرے بھائی کامران کا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان واپس آنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور تھکن دونوں کا ملا جلا رنگ تھا۔ شاید پردیس کے 20 سال گزار کر وہ بھی اب اپنی مٹی میں واپس سانس لینا چاہتا تھا۔ وہ ابھی 50 برس کا ہونے والا تھا اور تنہا زندگی نے اس کو شادی جیسے رشتے سے بھی دور رکھا تھا، اور وہ شادی کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ کہتا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اب نہ وقت ہے اور نہ ضرورت۔ ہماری چند بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ ان میں سے 2 تو سعودی عرب میں اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی تھیں، اس لیے قدرتی بات تھی کہ بھائی نے ہمارے گھر ہی آ کر رہنا تھا۔ ابھی بھائی نے صرف آنے کا ذکر ہی کیا تھا کہ میری بیوی نے چپکے سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ کیوں آ رہے ہیں، یہاں کیا کریں گے۔ کہنے کی لگی کہ پردیس سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، ضرور اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں گے۔ میں نے بیوی کو سمجھایا کہ وہ ایسے ہی تو نہیں آ رہا، جب بندہ امریکہ جیسے ملک سے واپس آتا ہے تو اس کے پاس کم از کم 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے ضرور ہوتے ہیں۔ وہ پیسے لائے گا، ہم ان کا استعمال کریں گے، اور جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر بیوی کے چہرے پر بھی اطمینان کا سایہ سا آیا تھا اور وہ بولی کہ چلو ٹھیک ہے، بلا لو بھائی کو، پھر مجھے بھی اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ جب بھائی کامران واپس آئیں گے تو ان کے پاس اتنا سامان ہوگا کہ گاڑی کی ڈگی بھی چھوٹی پڑ جائے گی اور باقی چیزیں شاید سیٹ پر رکھنی پڑیں گی۔ اسی خیال سے میں نے گاڑی لے جانے کا انتظام کیا، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے بیوی کو کہہ دیا تھا کہ اگر وہ گاڑی کے بارے میں پوچھیں تو کہنا کہ کسی دوست سے مانگ کر لائے ہیں، اپنی نہیں ہے، تاکہ یہ تاثر قائم نہ رہے کہ ہم ابھی بھی ان کے پیسوں کے محتاج ہیں۔
حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جب ایئرپورٹ پر نظر بھائی پر پڑی تو دل میں ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ چہرے پر جھریاں تھیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور ہاتھوں میں لرزش۔ جسم کی وہ مضبوطی اور تندرستی جو کبھی ان کی پہچان تھی اب کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ اور ایک درمیانے سائز کا سوٹ کیس تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے میرا بازو ہلکے سے دبایا اور آہستہ سے کہا کہ اس ایک سوٹ کیس میں تو ہمارے لیے تحفے بھر کے لائے ہوں گے، تو پھر اس کا باقی سامان کہاں ہے؟ میں نے بیوی کو اشارہ کیا ابھی خاموش رہو، اور کہا کہ گھر پہنچ کر سب دیکھ لیں گے۔ اس وقت خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے بھائی کو۔ بھائی کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ رکھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چل رہے تھے، جیسے کوئی لمبے سفر کے بعد نہیں بلکہ ہسپتال کے بیڈ سے سیدھا اٹھ کر آیا ہو۔ گھر پہنچے تو وہ گھر کی دیواروں اور کمرے کو دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے سر ہلا رہے تھے۔ کہتے جاتے کہ سہیل تم نے تو کمال کر دیا، اتنا خوبصورت گھر کیسے بنا لیا؟ میں نے مسکرا کر ٹال دیا اور وہ گاڑی کے بارے میں بھی کچھ پوچھنے لگے، حالانکہ اگر پوچھتے تو وہی پہلے سے طے شدہ جواب دیتا کہ یہ ہماری نہیں، کسی سے مانگ کر لائے ہیں۔ میں نے ان کے لیے اچھا سا کھانا بنوانے کا انتظام کیا، لیکن جیسے ہی بیوی نے کھانے کا ذکر کیا تو بھائی نے سر ہلا دیا اور کہا کہ سہیل مجھے ایک عجیب سی بیماری ہو گئی ہے جس میں مجھے بہت سی چیزوں سے الرجی ہو جاتی ہے۔ میں صرف سبزی اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتا ہوں، اگر گھر میں ہیں تو دے دو۔ میری بیوی نے کہا کہ ہاں کل کے پڑے ہوئے ہیں دال چاول، ابھی لے آتی ہوں، اور پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ بھائی نے چاول اور دال کھائے اور پھر بچوں کو پیار سے بلایا، لیکن کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ میرے بچے پہلے تو ہنس رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان کے چہروں سے خوشی اتر گئی۔ بیوی کی نظریں بھی عجیب سی تھیں، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ پردیس سے واپس آنے والا بھائی خالی ہاتھ آیا ہے۔ بعد میں جب وہ اپنا سوٹ کیس کھولنے لگے تو ہم سب کمرے میں بیٹھ گئے، اسی امید پر کہ اب تو تحفے نکلیں گے۔ انہوں نے سوٹ کیس کھولا تو اس میں سے اپنا ایک سوٹ نکالا اور بستر پر رکھ دیا۔ بیوی نے جلدی سے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو صرف کپڑے ہی تھے، نہ کوئی بیگ تھا، نہ کوئی گفٹ باکس تھا، نہ کوئی چاکلیٹ، نہ کوئی بچوں کا کھلونا۔ اسی لمحے بیوی کے چہرے پہ مایوسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی نے ہم سے بات کرنے کے بجائے پوچھا کہ باتھ روم کس طرف ہے، اور جاتے جاتے بار بار کھانسی کرتے رہے۔ ان کے چال میں کمزوری اور بے ربطی تھی، جیسے جسم ان کے قابو میں نہ رہا ہو۔ نہا دھو کر وہ فوراً کمرے میں جا کر سو گئی۔ بیوی میرے پاس آ کر بولی کہ انہوں نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ میں نے کہا کہ شاید یہاں سے کچھ لے لیں، لیکن وہ فوراً بولی کہ یہ کیا بات ہوئی، جو مزہ باہر کے تحفوں میں ہے وہ یہاں کی چیزوں میں کہاں؟ اور پھر کہنے لگی کہ یہاں سے تو ہم خود بھی سب کچھ لے سکتے ہیں۔ میرے بچے ایک کونے میں بیٹھے روٹھے روٹھے سے کہہ رہے تھے کہ ابو انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمارے لیے ریموٹ کنٹرول والا جہاز لائیں گے۔ میں نے بچوں کو بہلایا کہ ابھی چھوڑو، اگر نہیں لائے تو کیا کر سکتے ہیں۔ دل ہی دل میں مجھے بھی تکلیف ہوئی کہ میرے لیے بھی کچھ نہیں لائے، اور یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ 20 سال پردیس میں گزارنے والا میرا بھائی اس حال میں واپس آیا ہے تو یہ سب کس وجہ سے ہوا۔ رات کو جب وہ اٹھے تو میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ یہ بیماری میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گئی ہے۔ اس بیماری نے مجھے جگہ جگہ ذلیل کرایا۔ میں نے امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن شفا نہ ملی، اور آخر میں اپنی ساری جمع پونجی اسی علاج میں لگا دی، یہاں تک کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جسے میں کسی اجڑی ہوئی ریاست کے لٹے ہوئے سلطان کو دیکھ رہا تھا، جس کے پاس سب کچھ ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ خالی ہاتھ ہے۔ جب کوئی پردیس سے واپس آتا ہے تو سب کی امیدیں ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھا تھا کہ اب بھائی کچھ کرے گا، کاروبار کرے گا، یا کم از کم آرام سے اپنی زندگی گزارے گا، مگر جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو وہ کوئی مضبوط بندھا ہوا آدمی نہیں تھا۔ وہ بس ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو، اور دن بھر سست رہتا، 4 قدم چلتا پھرتا، پھر بیٹھ جاتا اور بار بار باتھ روم جاتا، کبھی کھانسی کرتا اور کبھی پھر سے ہاتھ تھوک پھینکتا۔ اس کے انداز میں ایک بے ربط سا خوف تھا، ایک ایسی بیماری جو نظر آنے میں گھبراہٹ پیدا کرتی تھی، اور صرف سادہ سا کھانا مانگتا، ابلے چاول اور سبزی۔ اس کے چہرے پر الرجی کے نشان، آنکھوں میں تھکن جو سوئے ہوئے وقت کی بتا دیتی تھی۔
کئی بار سوچا کہ اسے اسپتال لے جاؤں، مگر ایک دن اس نے خود کہا کہ اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے، جا لگ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا منہ سخت ہو گیا۔ میں نے فون کھولا اور بینک اپلیکیشن اوپن کی۔ میں نے پاس ورڈ ڈالا اور دیکھا کہ بیلنس خالی تھا۔ میں نے اس کے موبائل کی ساری نوٹیفیکیشن کھولی تو پیغام خالی تھے۔ وہ وقت میرے اندر ایک ایسی آگ لگی جو بجھ نہیں رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر پیسے کہاں گئے؟ اس نے سر جھکا کر کہا کہ میں نے علاج میں خرچ کر دیے۔ میں نے کہا کہ یہ علاج تھا یا تمہارے خواب ختم ہو گئے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے زور سے کہا کہ مجھے آن لائن پیمنٹ کرنی ہے، یہ دن بینک کی چھٹی ہے، کیا تم کر دو گے؟ وہ بولا کہ کچھ نہیں آتا ہے تو میں بھیج دیتا۔ یہ سن کر میرا غصہ کھول اٹھا۔ میں تمہیں اسپتال نہیں لے جا سکتا، میرے پاس ضروری کام ہے۔ اس کے بعد میرا لہجہ بدل گیا اور وہ میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میرے بچوں نے آنکھوں میں سوال لے کر کہا کہ ابو، یہ بھائی ہمارے لیے کچھ نہیں لے کر آئے۔ میں نے مسکرا کر ٹال دیا، مگر اندر میرا دل بھی جوجھ رہا تھا۔ میری بیوی نے دل میں بار بار شکایت کی، ہم نے اسے گھر کیوں بلا لیا؟ وہ کہتی کہ اس کے ساتھ نحوست آئی، چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، 7 سال کا بیٹا تھا اور بخار میں لرز رہا تھا۔ جب وہ بخار آیا تو بیوی نے فوراً کہا کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، ہمیں اسے یہاں رکھ کر اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کی آواز میں خوف تھا اور ایک سختی بھی، جو میری راتوں کی نیندیں چھین رہی تھی۔ اگلے دن میں نے بہنوں کو فون کیا اور 2 بہنیں باہر تھیں۔ میں نے کہا کہ بھائی کو کہاں بھیجوں، کوئی جگہ نہ ملی۔ ایک بہن کے سسرال والے بہت سخت تھے اور بکی ہوئی آواز میں بولی کہ اس کو یہاں لانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے دوستوں اور رشتہ داروں سے مدد مانگی، کسی کے پاس بھی کوئی حل نہ تھا، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر کسی کے چوکھٹ پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم ایک ایسے دائرے میں بندھے ہیں جس سے نکلنے کی راہ نہیں ملتی۔ رات کو بھائی کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی کھانسی کے سانس لیتا اور پھر ہاتھ سے تھوک کر چینی پاک کرتا۔ میں وہاں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مڑ کر بولا کہ میں نے سب بیچ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے ہمیں چھوڑا نہیں، تم نے ہمیں سہارا دیا، تم نے ہمیں پردیس بھیجا اور اس کا ظلم بعد میں ہم نے کاٹا۔ اور وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ میرے گھر کے اندر ایک فرق سا پیدا ہو گیا تھا۔ لوگ دور سے آ کر پوچھتے تھے کہ بھائی کیسی حالت میں ہے۔ ہم نے ٹھہرا کر جواب دیا کہ وہ آرام چاہتا ہے، مگر اندر ہم سب ڈرے ہوئے تھے، یہ بیماری ہمارے بچوں کو لے نہ جائے۔ اسی خوف نے ہمیں راتوں میں جگائے رکھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی ہسپتال کی فیس سے ہم اس کی جان بچا سکیں، مگر پیسے کہاں تھے؟ ہم نے اپنے بینک تفصیلات دیکھی تو وہاں بھی خالی پن تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہسپتال سے لے جاؤ۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، میں صبح کے وقت ضروری کام میں نہیں جا سکتا۔ تیرے پاس جانے کی جگہ ہے تو بتا، اور جو بہنیں یہاں رہتی تھیں ان کے سسرال والے بہت سخت تھے، اور وہاں لے جائیں گے تو ان کے سسرال بھی بتا رہ جائے گا۔ اس کی بات سنی اور اندر سے ایک دھڑکن تیز ہو گئی، مجھے برا لگا۔ میں نے کہا کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ رات جب میں نے دروازہ بند کیا تو بیوی نے فیصلہ کیا کہ اس سے کسی طرح یہاں سے نکالو، ورنہ ہمارا گھر خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہاں بھیجوں۔ بولی کہ تو نے خود بلایا تھا تو تم دیکھو، میں کوشش کروں گا کہ، مگر میں خود بھی الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کیا اس قدر سخت ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کو دروازے سے نکال پھینکوں۔ میں نے رات بھر جاگ کر سوچا اور صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دن میں کسی نہ کسی حل کی تلاش کرنی پڑے گی۔ میں نے پڑوس میں ایک بزرگ سے کہا کوئی مشورہ دے۔ ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ پہلے دلیل سے سب کچھ سمجھا لو، پھر کسی خیراتی ادارے سے بات کرو۔ پورا دن رہ کر کالز کیں اور لوگوں سے ملے، مگر ہر در کھلا تھا، مگر کوئی ٹھوس حل نہیں تھا۔ دوبارہ کھانسی کی اور بچے کے بخار نے زور پکڑ لیا۔ میں نے بیوی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تھکان اور ڈر تھا۔ میں خود بھی تھکا چکا تھا۔ یہ ایک دن کے معاملے سے بڑھ گیا تھا، یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو ہمیں پکڑ چکی تھی، اور میں نے دل میں وعدہ کیا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ میں ایک فیملی، یعنی اپنی فیملی کے جاننے والے آدمی، اور میرے گھر میں میری بیوی کی حکومت تھی۔ اگر بھائی صاحب گھر میں خرچہ کر رہے ہوتے، کوئی راشن پانی ڈالتے، بچوں پہ کچھ لگا رہے ہوتے، مہنگے پرفیوم لے کر آتے، تو شاید وہ ان کو کچھ
دن برداشت کرتے رہے، لیکن اب اس نے سیدھا کہہ دیا تھا کہ ان کو اس گھر سے نکالو۔ میری بیوی سے جب میری شادی ہوئی تھی تو اس کے 2 ڈھائی سال بعد میرے ماں باپ اور اس دنیا سے چلے گئے، اور میرے ماں باپ نے اسے کبھی ساس اور سسر بن کر دکھایا ہی نہیں۔ ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، اس لیے اسے ہمیشہ سے آزادی سے رہنے کی عادت تھی۔ اب اس کی آزادی خراب ہو رہی تھی، اس نے وہی والا عورت کا کھیلنا شروع کر دیا۔ میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ پہلے میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی بیٹھتی تھی، اٹھتی تھی، اب مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کر اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے۔ میرا کیا قصور ہے جو اچانک سے میری زندگی کو بدلا جا رہا ہے، وہ بھی ایسے بیکار بھائی کے لیے جو پردیس سے خالی ہاتھ لوٹا ہو۔ اب کہانی سناتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات کتنی غلط تھی کہ وہ پردیس سے خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ اس نے اتنا کچھ بھیجا تھا ہمارے لیے، وہی سب تو ہم استعمال کر رہے تھے، لیکن اس وقت آنکھوں پر پٹی کیوں بندھ گئی تھی؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ان کو منہ بھر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے گھر سے نکل جائیں۔ انہوں نے جانا بھی نہیں تھا، انہوں نے باہر ہی بیٹھ جانا تھا، اور پھر محلے میں میری عزت خراب ہونی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے ایک پلان بنا لیا تھا۔ یہ کوئی ایسا ویسا پلان نہیں تھا، بلکہ وہ پلان تھا جس سے عمل کرنے کے بعد ہمیں ایک ایسی آزادی اور سکون ملنے والا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے ہماری زندگی سے غائب ہو چکا تھا۔ بھائی کے ساتھ رہنا اب ہمارے بس سے باہر تھا۔ اس کی عادتیں، اس کی باتیں اور اس کا ہر وقت گھر میں اونچی آواز میں بولنا ہمیں روز روز تھکا دیتا تھا۔ میری بیوی تو کئی بار رو بھی چکی تھی کہ یہ کب جائیں گے، کب ہمیں ہماری زندگی واپس ملے گی، جیسے پرانا فرنیچر جسے نہ پھینکا جا سکتا ہو، نہ بیچا جا سکتا ہو۔ اس دن بیوی نے کھانا بنایا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کھانے کو ہماری آزادی کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ میں نے بیوی کو کہا کہ آج ذرا پرہیزی کھانا بنا دو تاکہ وہ شک بھی نہ کرے اور آسانی سے کھا لیں۔ میری بیوی نے دن بھر محنت کر کے کھانا تیار کیا، مگر وہ اتنی تھک چکی تھی کہ کھانے کی پلیٹ سامنے رکھتے ہی اس نے سانس لیا اور کہا کہ آج آخری بار یہ پرہیزی کھانا پکا رہی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں ہاں بالکل بالکل درست کہہ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہی میں نے 1-2 چھوٹی گولیاں نکالی اور میں نے اس میں ڈال دی۔ بیوی نے مجھے گولیاں کھانے میں ڈالتے ہوئے دیکھا تو چونک گئی۔ اس نے حیرت سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی کو زہر دے رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا کہ پاگل ہو گئی ہو؟ میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں جو اپنے بھائی کو مار دوں گا، میں صرف انہیں اس کی اصل جگہ پہنچا رہا ہوں، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہ سکیں اور خوش رہیں۔ اصل میں یہ گولیاں نیند کی دوا ہے۔ ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی ایک دفعہ یہ کھا لے تو اگلی صبح تک آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے گولیاں کھانے میں ملائیں اور کھانا پلیٹ میں ڈال کر بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا اور ہر نوالے کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم آزادی کی طرف ہر قدم بڑھا رہے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ حسب عادت اپنے بستر پر لیٹے، مگر اس بار چند منٹ بعد ہی ان کو گہری نیند کا قبضہ ہو گیا۔ نیند کا قبضہ ہو گیا اور نیند بھی ایسی جیسے کسی مردہ جسم پر خاموشی چھا جائے۔ میں اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ہماری چال کامیاب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے بیوی کو اشارہ کیا اور ہم دونوں نے مل کر بھائی کو اٹھایا۔ وہ ایسے بے حس و حرکت جیسے کوئی پتلا ہو جسے چاہے جہاں چاہے ہم وہاں پہ رکھ سکتے ہوں۔ بیوی بھی ساتھ بیٹھی تھی اور ہماری گاڑی رات کے اندھیرے میں چل پڑی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، گلیاں سنسان تھی، دکانیں بند تھی اور پورا شہر جیسے نیند کی گہری چادر اوڑھ سو رہا تھا۔ اس وقت کی خاموشی جیسے عجیب تھی، جیسے ہر شے ہمارے منصوبے کو محافظ ہو۔ ہم سیدھا ایدھی سینٹر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایسے لوگ رہتے تھے جن کا کوئی سہارا نہ ہوتا تھا۔ ہم نے گاڑی کے سینٹر دروازے کے سامنے روکے۔ وہاں اندھیرا تھا اور دروازہ بند تھا، مگر ہمیں یقین تھا کہ صبح جب کوئی بھی یہاں سے گزرے گا اور بھائی کو اس حالت میں پڑا دیکھے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ لاوارث ہیں اور انہیں اندر لے جائے گا۔ میں نے بھائی کو گاڑی سے نکالا اور دروازے کے پاس لٹا دیا۔ ان کا سامان بھی ان کے پاس رکھ دیا۔ مجھے ان کے سامان سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بیوی کے چہرے پر خوشی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ صبح اپنے ہاتھوں سے مجھے گرم گرم پراٹھے کھلاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ فوراً ہاں ہاں کیوں نہیں کھلاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی خوشی تھی جو میرے دل میں تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ آج سے ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا، مگر زیادہ تر خوشی کا احساس غالب تھا۔ ہم اس رات ایسے گھر لوٹے جیسے کوئی جنگ جیت کر واپس آئے ہوں۔ ہمیں یقین تھا کہ بھائی اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ 20 سال کے بعد وہ گھر پاکستان لوٹے تھے اور یہاں اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ ان کے لیے ہمارے گھر ڈھونڈنا
تقریباً ناممکن تھا۔ نئی گلیاں، نئے گھر اور ہر طرف پھیلی نئی کالونیاں ان کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ میں نے پہلے ہی اپنا فون نمبر بدل لیا تھا، سب کچھ اتنی احتیاط سے کیا تھا کہ شک کا کوئی امکان نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر بیوی نے چائے بنائی اور ہم دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے، مگر دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ بھی اس رات ہمیں خوفزدہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس رات ہم نے سکون کی نیند سوئے اور صبح ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ بھائی کو گھر سے نکالنے کے بعد ہم نے جسے اپنے دل سے ایک بوجھ اتار دیا ہو، لیکن آہستہ آہستہ ہم اپنی پرانی روٹین پر واپس آ گئے۔ اب نہ اس کا نام لیتے تھے اور نہ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے جیسے وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے دن اسی طرح گزارنے شروع کر دیے تھے جیسے پہلے سکون میں تھے۔ ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن دوپہر کے وقت میرا بیٹا اندر آیا اور بولا کہ ابو باہر پوسٹ مین آیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا اب کون سا زمانہ ہے جب پوسٹ میں گھر گھر آتا تھا، اب تو سب کچھ فون پر ہی آیا کرتا ہے، میل کے ذریعے۔ لیکن پھر بھی باہر گیا تو دیکھا کہ واقعی ہی ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لفافہ تھا۔ اس کا لباس پرانا اور چہرہ سخت دھوپ سے جلا ہوا تھا۔ اس نے میرے نام لے کر یہ لفافہ میرے حوالے کیا اور چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بل یا کوئی عام خط ہو، لیکن جب لفافہ کھولا تو اندر سے جو کاغذ نکلا دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ نوٹس تھا اور میں نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا اور جتنا پڑھتا گیا میرا دل دھڑکتا گیا۔ یہ نوٹس میرے اپنے سگے بھائی کی طرف سے تھا۔ اس نے کورٹ میں یہ دعویٰ دائر کیا تھا کہ یہ گھر، یہ گاڑی، یہ کاروبار اور باقی تمام جائیداد اس کے پیسوں سے بنائی گئی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ یا تو میں اس کو وہ پوری رقم واپس کروں جو اس نے برسوں میں بھیجی تھی اور جس کی کل تفصیل بھی ساتھ منسلک تھی، یا پھر یہ سب کچھ نیلام کر دیا جائے گا اور جو بھی رقم وہ بنے اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ سب کچھ عدالت کی نگرانی میں ہونا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور سانس جیسے رک گئی۔ میں آہستہ آہستہ اندر آیا اور بیوی کو بلا کر وہ نوٹس دکھایا، جس نے پڑھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ نوٹس عام آدمی نہیں بھیج سکتا، یہ تو کسی بہت بڑے وکیل نے تیار کیا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی طاقتور شخص تھا اور یا پھر اس نے بھاری رشوت دے کر یہ سب کچھ کروایا ہے۔ بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا بھائی پاکستان میں کسی بڑے آدمی کو جانتا ہے؟ میں نے کہا کہ سانس لیتے ہوئے کہا کہ 20 سال سے وہ یہاں نہیں تھا، اور جب وہ گیا تھا تو تب بھی ہم غریب لوگ تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا، نہ ہم نے کبھی کسی عدالت یا بڑے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ اس کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت بھی تھے، اس نے بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگائی تھی اور یہ سب باہر کے بینکوں کی تھی جس میں وہ ڈالرز کی صورت میں مجھے پیسے بھیجا کرتا تھا۔ برسوں تک وہ ریکارڈ صاف صاف دیکھتا رہا، کتنی رقم کس تاریخ کو بھیجی گئی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ پیسے مجھے تب تک پہنچتے رہے تھے اور انہی سے میں نے یہ سب کچھ بنایا تھا۔ اب اگر عدالت میں یہ بات سامنے آ گئی تو میں کس طرح انکار کرتا؟ یہ میرے لیے سب سے بڑی مشکل تھی۔ میں سوچنے لگا کہ ہم نے تو اسی عیدی سینٹر چھوڑ کر آئے تھے اور کوئی سیاسی لیڈر یا عدالتوں کا پرانا چکر کاٹنے والا شخص نہیں تھا، لیکن اب وہ اس حد تک کیسے پہنچ گیا؟ بیوی نے دوبارہ پوچھا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ ذرا خاموش رہو، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جسے ہم اس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ نوٹس میں ہمیں رقم لکھی گئی تھی اور واقعی اتنی ہی رقم تھی جتنی اس نے ہمیں بھیجی تھی، لیکن اب وہ رقم یکمشت دینا تو میرے بس سے باہر تھا۔ یہاں تک کہ اگر میں اپنی ساری جائیداد بھی بیچ دیتا تو شاید پوری رقم نہ بنتی، اور کاروبار بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی نہیں بچے گا، اور میں کرسی پر بیٹھا نوٹس کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ وہ پھندا تھا جو آہستہ آہستہ میرے گلے میں جا پھنسا تھا، میرے لیے ایک نیا زخم بن رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ یہ سب کچھ میرے اپنے سگے بھائی نے کیا تھا، جس کے لیے میں نے برسوں قربانیاں دی تھی اور جس کو کبھی بدلے میں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن آج اس نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا کہ یہ جیت سکتا تھا نہ ہار سکتا تھا۔ ہم نے بھی وکیل سے بات کی کہ بات سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ تم لوگ تو کیس میں ہار چکے ہو، اب صرف 15 دن کا وقت ہے، یا تو پیسے دو یا پھر وہ سب کچھ دو جو تمہارے پاس ہے۔
اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تم سے قانونی طور پر لے لیا جائے گا اور پھر تم لوگ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ کرسی کے ہتھے پر کوہنی ٹکا کر بولا کہ ایک ہی راستہ بچا ہے، صلح صفائی کر لو، اپنے بھائی کو ڈھونڈو، اس کے قدم میں گر جاؤ، اس سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے، جو ہوا ہے بھول جائے، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا کہ یہ کیس صرف ہم عام قرض کا نہیں ہے، اس میں باہر کے بینک کی سٹیٹمنٹ کا بھی ذکر ہے۔ اگر بات وہاں تک پہنچ گئی تو پھر یہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا اور تمہارے لیے مشکلات کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ پھر اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا کہ تمہارا بھائی اتنے سال باہر رہ کر آیا ہے، کہیں اس کے پاس گرین کارڈ تو نہیں؟ اگر اس کے پاس گرین کارڈ ہے تو پھر تم لوگ بالکل نہیں بچ سکتے، کیونکہ یہ معاملہ سیدھا امیگریشن والوں کے پاس جائے گا۔ میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا کہ گرین کارڈ تو تب بن سکتا ہے جب وہاں بھائی نے کسی سے شادی کی ہو، لیکن یہ بات کس کو پتہ نہیں تھی کہ وہ خود بھی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس گفتگو کے بعد ہمارے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ہم سیدھے عیدی سینٹر پہنچے کہ شاید وہاں سے کوئی سراغ مل جائے۔ ہم نے جا کر عملے سے پوچھا تو وہ لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے ہم کوئی پرانی اور بھولی بسری کہانی سنا رہے ہوں۔ ہم بار بار کہتے کہ کچھ دن پہلے کامران نام کا ایک آدمی یہاں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن کوئی ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ہم تقریباً ہار ماننے ہی والے تھے کہ ایک آدمی آہستہ سے بولا، ہاں اسے یہاں چھوڑ کر گئے تھے اور وہ جب ملا تو بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے فوراً اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، لیکن وہاں سے وہ کہاں گیا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ سن کر ہم اور پریشان ہو گئے، کیونکہ نہ ہمارے پاس بھائی کا کوئی فون نمبر تھا اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ اور ذریعہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنا پرانا نمبر دوبارہ چلاؤں جو میں نے بند کر دیا تھا، شاید بھائی خود فون کر لے، لیکن کئی دن گزر گئے اور کوئی کال نہ آئی۔ ابھی ہم اسی سوچ میں تھے کہ اچانک نوٹس والے آ گئے اور ان کے چہرے پر کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ تو نیلامی شروع کریں گے، یا پیسے دو، اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے تو پھر تیاری کر لو جیل جانے کی۔ میری بیوی یہ سن کر رو پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ اگر تم جیل چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگی کہ تم جیل میں رہو گے تو وہ لوگ سامان لے جائیں گے، میں تو سڑک پر آ جاؤں گی، اس لیے جو کچھ ہے دے دو، کم سے کم تم میرے پاس تو رہو گے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر گاڑی، جائیداد اور بینک بیلنس میں موجود جو بھی کچھ تھا وہ دے دیا اور وکیل کے حوالے کر دیا۔ پھر ہم چند کپڑے اور ضروری سامان سمیٹ کر ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں نہ کچن کے برتن تھے اور نہ مکمل سامان، بس 4 دیواریں تھیں اور ایک چھت۔ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا، دن رات کے حساب سے زندگی بدل گئی تھی۔ کبھی وہ وقت تھا جب ہمارے گھر میں مہمان آ کر حیران رہ جاتے تھے اور آج ہم خود اپنے حالات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، ساتھ جینے کی کوشش کرتے رہے، دن مہینوں میں اور مہینے پورے ایک سال میں بدل گئے۔ ایک سال بعد ایک دن ڈاکیا آیا اور ہمارے ہاتھ میں لفافہ تھما گیا۔ اس پر کوئی نام نہیں تھا، نہ کسی کا پتہ تھا، صرف ایک خط تھا۔ میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ لو 50,000 روپے، ہر مہینے تمہیں ملا کریں گے، صرف تمہارے بچوں کی خاطر، ورنہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میں تمہیں 1 روپیہ دوں۔ نیچے کوئی دستخط نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ میرے بھائی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور خط ہاتھ میں لیے دیر تک سوچتا رہا۔ اس غریبی اور محرومی کے وقت میں 50,000 روپے کا مطلب میرے لیے ہزاروں گنا زیادہ تھا۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک کانٹا سا چبھا کہ کاش میں نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ اب مجھے اپنی ہر غلطی کا پورا احساس ہو رہا تھا اور یہ احساس اتنا بھاری تھا جیسے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ یہ سب منظر اتنا کھلا ہوا اور بھرا ہوا تھا کہ جیسے ہوا میں کوئی بوجھ لٹکا ہو اور میں اس بوجھ تلے دب کر سانس لے نہ رہا ہوں۔ اب ہر مہینے مجھے 50,000 روپے مل جاتے اور انہی پیسوں سے گھر کا سارا خرچہ چلتا تھا، بچوں کی فیس بھر جاتی تھی اور کھانے پینے کے اخراجات پورے ہو جاتے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پہلے میں تو خود نوکری کرتا تھا اور گھر چلاتا تھا، مگر اب حالات ایسے تھے کہ مجھے کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں جس دروازے پر بھی جاتا وہاں سے خالی ہاتھ لوٹتا تھا اور دل میں ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے قسمت مجھے تھپڑ مار رہی ہو، ہر جگہ سے ذلالت اور رسوائی ہوتی۔
لیکن جیسے ہی جو کوئی میرا ماضی جان لیتا یا میرا پہچان والا ہوتا تو میرے دل میں ہر وقت یہی بوجھ رہتا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر چکا ہوں اور ان کا دل توڑا ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے مجھے اپنے سامنے آنے کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھے معاف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں ان پر اعتماد کا رون ڈالا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ بھائی کا ایک پرانا دوست جو ان کے ساتھ ہی باہر کے ملک سے واپس آیا تھا وہ بہت بڑا جج ہے اور اسی نے یہ سارے معاملات سنبھالے تھے۔ اسی نے فیصلہ کیا تھا کہ بھائی مجھ سے بالکل تعلق نہ رکھیں۔ پھر مجھے ایک اور حیران کن خبر ملی کہ وہ جو بھائی کا سوٹ کیس تھا جسے ہم سب نے خالی سمجھا تھا وہ جلد بازی میں ان کے پاس ہی رکھ کر آ گئے تھے۔ ان کے اندر ایک خفیہ جیب تھی، اس جیب میں $1,00,000 تھے جو بھائی وہاں سے لائے تھے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید بھائی ہماری آزمائش لینا چاہتے تھے، شاید وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم ان کے غیر موجودگی میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں یا صرف ان کے پیسوں کے محتاج ہیں۔ مگر ہم نے تو پہلے ہی دن اپنی اوقات دکھا دی، ہم نے انہیں برداشت ہی نہیں کیا اور ان کے چہرے پر ناگواری کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی انہیں دھتکار دیا۔ میں سوچتا تھا کہ جب انہوں نے یہ سب دیکھا ہوگا تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی اور کتنا ٹوٹے ہوں گے۔ شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اور میرا گھر آنا اسی حد تک بدنیت ہو چکے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ ہم نے نہ صرف ان کا پیار ٹھکرایا تھا بلکہ ان کا اعتماد بھی توڑا تھا۔ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے لیکن پھر بھی ہمارے بچوں کا خیال رکھتے رہے۔ میں تو بس یہی دعا کرتا رہا کہ کسی دن بھائی مجھ سے مل جائیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لوں، ان کے قدموں میں گر جاؤں۔ میں اپنی غلطی سمجھ چکا تھا اور میں اپنی حرکتوں پر بہت سخت پچھتا رہا تھا۔ وہ جان لیں کہ میری یہ ندامت سچی ہے کیونکہ وہ بھی ہر مہینے ہمارے لیے پیسے بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تمہارے بچوں کی خاطر ہے ورنہ تمہارے لیے میں $1 بھی نہ بھیجوں۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھیڑ دیتے تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنی حرکتوں سے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ میرے لیے کچھ کریں۔ ایک عجیب بات کہ ایک اچھا انسان اتنا کچھ کھونے کے بعد بھی اچھائی کر جاتا ہے اور ایک برا انسان سب کچھ پا کر بھی برائی کرنے سے باز نہیں آتا۔ میرا دل ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہا کہ میں جب بھی بچوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر بھائی ان کے لیے یہ قربانی نہ دے رہے ہوتے تو شاید ہم آج بھوکے مر رہے ہوتے۔ یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا، ماضی کے وہ لمحے یاد کرتا جب بھائی ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کر آتے تھے، ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور ہم ان کے ساتھ کیا کیا مگر الفاظ میرے ہاتھوں سے نکلتے ہی نہیں گئے تھے اور یا پھر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے الفاظ بھائی کے سامنے کوئی قیمت ہی نہیں رکھتے۔ میں نے جو زخم دیے تھے وہ کسی خط سے نہیں بھر سکتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان کے گھر جاؤں مگر دل میں ایک خوف سا رہتا کہ اگر انہوں نے مجھے دروازے سے ہی لوٹا دیا پھر کبھی ہمت نہ کر پاؤں گا۔ $50,000 ہر مہینے مل جانا بظاہر ایک نعمت تھی مگر میرے لیے ایک یاد دہانی تھی کہ میں نے کسی نعمت کو ٹھکرایا تھا اور نوکری نہ ملنا بھی شاید ایک سزا تھی جو قسمت مجھے دے رہی تھی۔ میں ہر روز اپنی غلطی کا کفارہ یاد رکھوں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید بھائی نے ان ڈالرز کے ذریعے ہمیں پرکھا تھا اور ہم اس امتحان میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ اور سوٹ کیس اور ان کے خفیہ جیب کا خیال جب بھی آتا میرا دل ڈوب جاتا۔ اب میں ہر روز یہی دعا کرتا کہ بھائی جہاں بھی ہوں خوش رہیں، صحت مند رہیں اور کبھی میرے بچوں کو میری غلطیوں کی سزا دینی پڑے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ماضی بدل سکتا، میں تو بس سب کچھ بدل نہیں سکتا تھا اور انسان صرف پچھتاوے میں ہی جی سکتا ہے۔ یہی میری کہانی ہے اور ایک شخص کی جو سب کچھ پا کر بھی اس کی قدر نہ کر سکے اور جب سب کچھ کھو دیا تو احساس ہوا کہ بھائی کا پیار دنیا کی سب سے قیمتی دولت تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دی۔ اس میں کافی حد تک غلطی میری اور میری بیوی کی بھی تھی جس نے مجھے اچھی راہ نہیں دکھائی اور بس یہ سوچتی رہی کہ ہمارے لیے کچھ لے کر نہیں آئے، خالی ہاتھ آ گئے ہیں۔ نہ سوچا کہ 20 سال تک بھی تو وہی ہمارا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ سب لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں کہ بہنیں اگر پریشان ہوتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں کہ بھائی کے ساتھ تم کتنا بڑا کیا، بڑا بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور میں ان کو چند دن برداشت نہ کر سکا لیکن وہ جو اتنے سال پردیس میں کاٹ کر آئے تھے عام انسان تو نہیں تھے۔ انہوں نے آتے ہی میری آنکھوں میں دیکھ لیا تھا، میرا خون تو سفید ہو چکا تھا۔ اپنی کہانی دوسروں تک پہنچانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ
جو غلطی ہم سے ہوئی ہو اور کوئی نہ کرے۔ رشتوں کی حفاظت کریں، 4 دن کی زندگی ہے، کب کس نے چلے جانا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔